اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معززہ محترمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ان کے صدقے سے آج الحمدللہ مرد حضرات کو بھی سننے کا موقع ملا. اصل پروگرام تو مستورات کا ہے اور آنے میں مرد حضرات کے لیے بھی دروازے اللہ کے گھر کے کھلے ہیں کہ جتنی دین کوئی ضرورت مردوں کو ہے اتنی ہی عورتوں کی، تاکہ مرد بھی دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جائے اور عورتیں بھی کامیاب ہو جائیں، اور دونوں کا حصول ایک ہی ہے، دونوں کی منزل ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ کی رحمت اللہ نے چار عالم میں رکھی اور سارے عالم میں رکھی. چار عالم میں عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی عالم برزخ، پھر عالم معاشر. عالم ارواح کے اندر اللہ کے نبی رحمت کیسے بنے؟ جب اللہ نے ایک ساری مخلوق کا اجلاس بلایا اور ساری انسانیت کو اکٹھا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد آپ کی پیدا ہوگی نبیوں سمیت اللہ نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا الست بربکم، کس کے بن کے دنیا میں جاؤ گے، کس کی نمائندہ بنو گے، کس کی ٹیم کس کی پارٹی کے واسطے ووٹ مانگو گے؟ تو سب خاموش، کوئی نہ بولا. کیا جواب دیں؟ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سب نے. تو اس وقت کون بولا تاکہ ان کے بولنے پر سب بولیں؟ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمائندگی کرتے ہوئے بولے بلا انت وربنا. دنیا کے اندر جائیں گے اسی بات کا اقرار کروائیں گے جس بات کا اب اقرار کر رہے ہیں تو ہمارا رب ہے. جب حضور بولے تو آدم علیہ السلام بھی بول پڑے، جب حضور بولے تو ابراہیم علیہ السلام، تو سارے نبی حضور کے بولنے پر بولے. پھر امتیں بھی بولنا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی عالم ارواح والوں کے لیے رحمت بن کے آئے کہ حضور نے نمائندگی کی تو پیچھے سارے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اور انسانوں نے اس نمائندگی کا اقرار کیا. دنیا کے اندر حضور کی رحمت کی مثال ملتی کوئی نہیں، اور اپنوں سے پہچان، اپنوں سے اقرار بعد میں کروایا
اعلان نبوت کا جب وقت آیا، اعلان فرمانے سے پہلے بعد میں نہیں، صدیق نے صداقت اور رحمت کا اعلان بعد میں کیا، حضرت عمر عثمان غنی رحمت کا اعلان بعد میں کیا، جس کے ساتھ اچھے برتاؤ ہوئے انہوں نے برتاؤ دے کے رحمت کا اعلان کیا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان سے اعلان اللہ نے پہلے کروایا، ساری انسانیت کو اللہ نے اکٹھا کیا اور ساری انسانیت کی نمائندگی اللہ نے مکے کے کافروں کو دی کہ بتاؤ بھائی اب تم ہاں کرو گے تو ہاں، تو نہ کرو گے نہ، جو تمہاری ذریت ہوگی وہ نہ کرتی رہے گی، جو فرما بردار ہوں گے وہ ہاں کرتے رہیں گے۔ تو حضور نے سب سے پہلا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس نے پتھر مارا اس کی اولاد اب تک پتھر مار رہی ہے، نبوت پر بھی اور نبوت کے اصحاب پر بھی پتھر برس رہے ہیں کہ وہ اولاد نسل چلی آ رہی ہے۔ اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اما خدیجہ الکبریٰ نے، ایک نے 40 سال کی عمر میں، ایک نے 6 یا 8 سال کی عمر میں کہا تھا ہاں ہم تو دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں، صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر صحابہ کی عزت کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ تو پھر جس کے لیے رحمت کی مثال حضور علیہ السلام نے پیش کی، اللہ کے نبی کی ہر چیز کو اللہ نے رحمت بنایا، کھانے کا طریقہ رحمت، نماز کا طریقہ رحمت، امت بھٹک رہی تھی کس کی عبادت کرے، نماز کے سجدے دے کے بتلایا کہ ایسے کرو یہ رحمت ہے، حضور علیہ السلام اس پہ بھی اللہ کے نبی رحمت، آپ میں لباس انسان ننگے تھے اور ننگے ہونا عیب بھی سمجھا جاتے تھے، اور اسی طرح عورتیں مرد عورتیں بھی ننگے پنے کو عیب نہیں سمجھتی تھی جیسے آج کے دور میں، اگر رحمت والی چادر کے نیچے آئیں گی تو پیر پر موزہ چڑھانا بھی سعادت سمجھے گی، اگر رحمت والی چادر سے ہٹ گئی تو پھر ہاف آستین کی قمیض اور پھر ٹخنوں سے اوپر کا پاجامہ پہنے گی اور کہے گی کوئی بات نہیں ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ فرمایا یہ جینے کا حق نہیں، یہ بربادی اور ضلالت کا حق ہے۔ اسلام نے جو حق دیا ہے، اسلام نے ذلیل صفات اور مظاہرہ مولانا حیدر صاحب کے زیر سایہ نور محمد ہزاروی صاحب کاملین امت کے آپ نے اور پورے آپ نے مہینہ جو بیانات سنے ہیں یہ سارے اس کارکردگی کا نچوڑ ہے، ورنہ فرما رہے تھے کارگزاری ایسی آئی تو میں نے سمجھا الحمدللہ یہ میری محنت کی میرا ختم نبوت کورس جو ہے کامیاب ہو گیا۔ روشناس کرانا کہ ہم کون ہیں اور کس کے نمائندے بن کے آئے ہیں اور کس کی پہچان کر کے کروانے کے لیے آئے ہیں۔ مولا فرما رہے تھے کہ 105 مائیں بہنیں مستورات الحمدللہ ہمارے درس میں آتی ہیں، یہ 105 عورتیں نہیں بنا کے 105 مدرسے، 105 مدرسے بنا کے آپ کے سرگودے میں پڑ گئے۔ اب جو جائے گی اللہ کی توحید پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، بھرنے کے بعد جھوٹنے پر اور نبوت پر اور خاتم النبیین ہونے پر، جو یہ جا کے انہوں نے پڑھا جو ان کے سینے میں اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دیا، اگر اس کو سنبھالیں، حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، تو پھر یہ ایک عورت فرد واحد نہیں، یہ ایک مدرسہ ہے، یہ خاندانوں تک جائے گا، نسل در نسل جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو نیکی کرنے والا کون ہے، یہ دیکھا کرو کو کیا کام کر رہا ہے، جس کام کے اللہ کے سلام اللہ کی رضا آ رہی ہے۔ تمہاری مثال تو تمہارا آئیڈیل تمہارے گھر کی الماری نہیں، تمہارے کمرے کے اندر بیڈ روم کے اندر سگار میز نہیں، اس کے اندر پڑے ہونے والی اشیاء نہیں، سرخی نہیں، پاؤڈر نہیں ہے، ملبوسات نہیں ہے، لوشن نہیں ہے، شیمپو نہیں ہے، تمہاری تو آئیڈیل جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اگر تم نے زندگی گزارنی ہے ان عورتوں کی طرح جن کو اللہ کے سلام آئے تو دنیا کی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ جناب رحمت للعالمین کی نبوت اور آپ کی رحمت کے تقاضے یہ ہیں کہ امت آپ کے زیر سایہ، آپ کی زیر قدموں میں بیٹھ کر، آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے زندگی کے اصولوں کو سیکھے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ ہو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ
ہو. سیدہ حفصہ یہ نبی کی بیویاں ہیں. حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ نبی کی بیٹیاں ہیں. حسن و حسین نبی کے نواسے ہیں. علی داماد ہے. صدیق سسر ہے. عمر یار ہے. عمر نبی کا وفادار ہے. نبی علیہ السلام کے آواز پر خرچ کرنے والا عثمان غنی ہے. سہارے صحابہ کیوں نہ ہو، سرگودے کی رہنے والی روشن خیال بیٹی کیوں نہ ہو، جب تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گی، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ دنیا کی مسکراہٹ ملے گی، نہ قبر کا آرام ملے گا، نہ آخرت کی کامیابی ملے گی. یہ نہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا. جب تربیت کی باری آئی تو تیری میری بیٹی کو بھی، جب تربیت کی باری آئی تو گھر والی کو بھی برابر سمجھ کے تربیت کی ہے. کیوں نہیں کہا فاطمہ تیرے لیے تربیت کا انداز اور ہے، سرگودے کی رہنے والی تیری تربیت کا انداز اور ہے. اللہ اکبر. بات فاطمہ الزہرا سے کی، نشانہ تجھے مجھے بنایا. سیدہ فاطمہ الزہرا سے کی، رحمت والے نبی نے اصل سمجھایا آپ کو مجھے. فاطمہ الزہرا تو نبی کے گھر کی تھی ہے، نبی کے گھر میں رہنے والی ہے، 24 گھنٹے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے والی ہے. کتنی مرتبہ حضور کی گود میں آئی ہوگی، کتنی مرتبہ رحمت والے نبی کے سر میں ہاتھ لگایا ہوگا، کتنی مرتبہ ابا کے بالوں سے دیکھی ہوگی، کتنی مرتبہ ابا کے ہونٹوں سے بوسہ لیا ہوگا، کتنی مرتبہ رحمت والے نبی کے ننھے ہاتھوں سے چہرے پہ ہاتھ لگایا ہوگا، کتنی مرتبہ حضور کے کپڑے دھوئے ہوں گے، کتنی مرتبہ نبی کے بستر پہ لیٹی ہوگی، کتنی مرتبہ ابا کی گود میں لیٹی ہوگی. لیکن وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا، بیٹی تیرا باپ بے شک اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، خاتم النبیین کیوں نہ ہو، نبیوں کا سردار کیوں نہ ہو، جب تک میرے گھر میں رہے گی میرا حق میرے پہ زیادہ. جب تو اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی، اے بیٹی محمد کا حق ختم ہو گیا، تیرے شوہر کا حق تیرے پہ شروع ہو گیا. اے میری بیٹی، اگر تیرا شوہر تیرے سے ناراض ہو جائے تو اللہ کا رسول ناراض ہے، اگر اللہ کا رسول ناراض ہو جائے تو اللہ بھی تیرے سے ناراض ہو جائے گا. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مالدار مکے کی عورت ہے، پیسے کی کمی نہیں، کپڑے کی کمی نہیں، تجارت کے سامان کی کمی نہیں، غلے انار کی کمی نہیں، حتیٰ کہ 24 گھنٹے زیور سے آراستہ بیٹھی رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، چہرہ انور پر غمی کے آثار ہے، چہرہ انور پہ پریشانی کے آثار ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ کوئی نہیں بلکہ آنکھ کے حلے میں آنسو بھرے ہوئے ہیں. ماں خدیجہ الکبریٰ مزاج شناس تھی، اور میری بہنوں یہ تو ہماری کا مگنی ہے، میاں بیوی ایک گاڑی کا پہیہ ہے. اللہ اکبر. کہتی بستر پہ صبح سے لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ جانے، ہمیں کوئی بتاتا تھوڑی ہے. یہ کیسی زندگی کی گاڑی ہے، ڈرائیور چلانے والے کو گاڑی کی خرابی کا ہی پتہ نہ لگے، سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، اگر گاڑی نے گڑگڑ شروع کر دی کہتا ہے اس کی پلیٹیں خراب ہو گئی، اس کا کلچ خراب ہو گیا، اگر گاڑی نے گڑگڑ شروع کر دی تو اس کا انجن کمزور ہو گیا. اور میری بہن تو گھر کی مالکن ہے، تو گھر کی گاڑی کی ڈرائیور ہے، اگر گھر کے اندر بچہ نافرمان ہے، اگر گھر کے اندر بچی نافرمان ہے، اگر شوہر کا کاروبار بند ہو گیا تو اس ڈرائیور کو پتہ ہونا چاہیے اس گھر کے اندر کون سا گناہ ہو رہا ہے. نحوست ہمارے عزت اور ہمارے گھر والوں پہ پڑ رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. موبائلوں کے اندر تجھے اس کا نمبر پتہ ہے، کتنے بجے کہاں بیٹھا ہے، کتنے بجے کہاں اٹھا ہے، کیا کھا کے آیا، کون سے کپڑے ہٹا کے آیا. جب تجھے اس کے ظاہر کا پتہ ہے تو باطن کا تجھے کیوں پتہ نہیں. تجھے وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو، تیرا شوہر بھی راضی ہو. ہاں خلاف شرع کوئی کام ہے، میری بہن تجھے کہتے بے پردگی کر، یہ جائز کوئی نہیں. تجھے کہتے میرے دوستوں میں بیٹھ جا، یہ جائز کوئی نہیں. تجھے کہتے میرے دوستوں کے ساتھ جا کے بازار سے سامان لے، جائز کوئی نہیں. اور میں جو جائز
سلا کیا ملے گا؟ فرمایا عورت فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئی، اس کا شوہر کمبل لے کے لیٹا ہوا ہے، بیوی نے یوں کر کے اٹھایا، میاں اٹھ جاؤ تہجد کا وقت ہے، 10 منٹ فجر کی اذان میں رہ گئے، آج ابا دونوں وضو کر لیں اور 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لیں، کیا ملے گا؟ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا وقت ہو تہجد کے وقت عورت مرد کو اٹھائے، مرد عورت کو اٹھائے، ایک دوسرے کو جب اٹھاتے ہیں اللہ دونوں کو دیکھ کے عرشوں پہ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے فساد بیٹوں کی بات مان لی، میری نہیں مانی، دیکھا ماں کی مانتا نہیں تو مانتا کوئی نہیں، جلا کے بیڑا غلط کر دیا۔ اور جب کرائے کہ مکانوں میں مرنے کے بعد رہے گی پھر روئے گی، جب تیرے رشتے داروں میں تیرے سگے بھائی نہیں پوچھیں گے پھر روئے گی۔ گھر کا تو ڈرائیور ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ گھر کی گاڑی کہاں سے خراب ہوئی ہے، کہاں سے نافرمانی آئی، کون سی کھڑکی سے گناہ آیا، کون سی کھڑکی سے نحوست آئی۔ راتوں کو اٹھ کے دیکھ، بچوں کو موبائل دیکھنے سے منع نہیں کرتی، خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔ بچوں نے نماز نہ پڑھی، نتیجہ تیرے سامنے قریب آئے گا۔ دسترخوان بچوں کیا کہ زبردستی رکھ، ہمارے ماں باپ کے گھروں کے اندر سے تم دلہن بن کے اپنے مزاجی خدا کے گھر کے اندر آئی ہو، ایمانداری سے بتاؤ کیا تمہاری اماں چمچہ ہاتھوں پہ مار کے تمہیں بسم اللہ نہیں پڑھوایا کرتی تھی؟ کہاں چلے گئے وہ وقت جب بچوں کو ماں مارا کرتی تھی، کہتی تھی جب پہلے ہاتھ دھو کے آئیے، پاک رزق کے بغیر ہاتھ ایسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ جب یہ تم سارے کاموں سے یہ ذمہ داری سے ہاتھ جوڑ لو گی، قریب نتیجہ تمہارے گھر میں آئے گا، مکان میں برکتی آئے گی، ماں باپ کو دیکھ کر اولاد ناک چڑھائے گی، ماں کمرے میں آ کے بیٹھے گی، بچہ اٹھ کے چلا جائے گا، ابا پاس آ کے بیٹھے گا، بیٹا اٹھ کے چلا جائے گا، ماتھے پہ بل چڑھائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو نے اپنے گھر سے حرام رزق کا دروازہ بند نہ کیا، بے نمازیوں کی نحوست نے اپنے گھر سے نہ نکالی، بچی کو ننگا سر ننگا دیکھ کے دوپٹہ اوڑھنے کو نہ کہا، بچہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا رہا تو نے نماز پڑھنے کو نہ کہا۔ ہر چیز کا نتیجہ جیسے میرا گیلو فوٹو اسٹیٹ کی مشین کے اندر کاغذ ڈالو چھپا ہوا باہر نکلتا ہے، ویسے قریب نتیجہ تیری اولاد کی صورت میں، تیرے عزت کی صورت میں، تیرے مکان کی برکتی کی صورت میں قریب نتیجہ چھپا ہوا تیرے سامنے آ جائے گا۔ جیسے بچہ کسی سبجیکٹ کے اندر فیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں کمی رہ گئی، اس کی میں نے تیاری نہیں کی تھی، اچھا انشاءاللہ سبلی میں تیاری کروں گا، یہاں کے امتحان کی تو تیاری کا موقع مل گیا، میدان معاشر میں موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کہیں گے نماز میں تیرے اتنے نمبر آنے چاہیے تھے، تیرے نمبر کیوں آئے؟ الہی ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے 100/100 لے کے آؤں گا، اللہ فرمائے کہ نظام ختم ہی ہو گیا ہے۔ جو فیل ہے اسے اس کی سزا ملے گی، جو کامیاب ہے اسے چھین ملے گی۔ جیسے آپ کو انعام دیے گئے ہوں گے، کوئی کتاب کو نسخہ بھی دیا ہوگا، تحفہ بھی دیا ہوگا، ہے تو یہ پلاسٹک کی چیز ہے، لیکن میری بہن میری بچی سونے کی چوڑیوں سے زیادہ سنبھال کے رکھیو، ماتھے کے ٹکے سے، ناک کی میری عزیزہ نک سے زیادہ سنبھال کے رکھیو، زیور سے زیادہ سنبھال کے رکھیو۔ قیامت کا دن ہوگا جو دن میں نماز کے سجدوں کی کمی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا اولاد کی تربیت کرنے کی وجہ سے، روٹی پکانے کی وجہ سے معاملات کے اندر کمی آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے لا وہ شیر لے کے آ، بنی تو پلاسٹک کی تھی، اس پہ ختم نبوت لکھا ہوا تھا، میرے نبی کی نبوت کا تاج لکھا ہوا تھا۔ جب یہ تیرے ہاتھوں کے اندر آئے گا، خدا پاک کی قسم ہے تیرے ہاتھوں کے اندر یہ تحفہ دے کے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس دو کام میری بہنوں تم نے کرنا ہے، ایک تو اسٹیل کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، اسے تم نہ کبھی اہمیت نہ دینا، اسے اونچی جگہ سجا کے رکھیو تاکہ صبح شام تیری نظر پڑے، تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور دوسرا جس طرح ایک شیٹ یہ جو آپ نے پورا مہینہ پڑھا اس کی شیٹ اپنے سینے میں سجا کے رکھیو، یہ شیٹ سے تیرے گھر کا امن ٹھنڈا ہو جائے گا، اور تیرے سینے کے اندر جو ختم نبوت کا عقیدہ ہوگا اس سے اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ اب یہ آپ کو عقیدہ بتلانے کا مقصد یہ ہے، اس کے اندر کس مولوی صاحب نے یوں بھی بتلایا ہوگا کہ سب سے زیادہ حضور کی ختم نبوت سے پیار کرنا ہے۔ مال سامنے آئے گا، دیکھیے نا، اولاد سامنے آئے گی، منہ پھیر لینا حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں۔ کوئی دنیا کا کتنا بھی لالچ دے گا، یوں نہ کہیو سنو تو صحیح کیا کہہ رہا
کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کی ختم نبوت پر کوئی دلیل مانتا ہے، علماء اکرام نے فرمایا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اب تم یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہو، یہ مدرسہ بند نہیں ہوا، انشاءاللہ کورس ہوتے رہیں گے، دوسرا مدرسہ بڑھانا انشاءاللہ تعالیٰ اوپر ہی بنے گا۔ ہاں سامنے مکان ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ میری بہنوں تمہارے سے درخواست کروں گا جتنی آئی ہو ایک نفلی روزہ رکھ لینا، 105 عورتیں ہو نفلی ایک روزہ رکھ لیو، پھر تھوڑا سا 50 روپے صدقہ کر دیو، افطاری کے بعد مغربی نماز پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیو، پھر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیو اور کہیے یا اللہ کہ ایک نوجوان ہماری مسجد کا امام ہے جسے دنیا حیدر کے نام سے جانتی ہے، یا اللہ اس نے مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا، پروردگار عالم مالک پوزیشن کوئی نہیں، الہی اپنی چھوٹی مہنگی مزدوری کر کے اللہ اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے، پروردگار عالم میں ہم اسے دیکھتی ہیں کبھی رکشے پہ ہوتا ہے، کبھی ختم نبوت کا چوکیدار ہوتا ہے، کبھی ختم نبوت کی ڈاک اشتہار کی صورت میں لے کے لوگوں کے دروازوں پہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، یا اللہ اس کا جذبہ بڑا ہے لیکن مالی کمی ہے، پروردگار عالم میرے کنگن قبول فرما لے، یا اللہ میرے سونے کی نت قبول فرما لے، یا اللہ میرے کانوں کی بالیاں قبول فرما لے، یا اللہ میرے انگلی ہاتھ کی انگلی کی انگوٹھی قبول فرما لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کی عظمت کے لیے جو اپنے زیور دے گا قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے زیور پہنائے جائیں گے، پروردگار عالم پہنائے گا۔ اللہ اکبر، پہلے دنیا کا دینا پڑے گا تب آخرت کا ملے گا۔ کیوں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آنکھوں کے حالے میں آنسو ہے، ماں خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سونے کیا بات ہے؟ فرمایا خدیجہ لگتا ہے آگے تیرا میرا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ ماں خدیجہ کی چیخ نکل گئی، اجی خیر تو ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ خدیجہ لگتا آگے چلنا مشکل ہو گیا، کہ کیوں؟ کہ تیرا رستہ علیحدہ میرا رستہ علیحدہ، کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ میری جو آنکھ کے حالے میں آنسو تھا ٹپ ٹپ کر کے برسنے لگ گیا۔ بھائی خدیجہ الکبریٰ کہنے کی بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ خدیجہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا تھا، 19 اونٹ رسیوں سے بندھے ہوئے تیرے دروازے پہ کھڑے تھے، اتنی دنیا۔ خدیجہ اللہ کا نبی اور دنیا برابر ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کو یہ غزوہ تبوک کے موقع پر بتایا تھا یا مال لے لو یا اللہ کا رسول لے لو۔ صحابہ جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا مال پہ لات مار کے حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، تبوک کے میدان کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے۔ پھر عرش والے نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، محمد شیل تو دے دے، آلہ کے فیصلے آسمانوں سے تیرا رب کر رہا ہے۔ خدیجہ تیرا میرا نبھا مشکل ہے، کٹھے نہیں رہ سکتے، کیوں؟ کہ تو جمع جوڑی کرتی ہے، مجھے خرچ کرنے والا بنایا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ سونے آج تو زبان سے کہہ دیا آئندہ نہ کہنا خدیجہ مر جائے گی، خدیجہ تیرے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ رحمت دو عالم نے فرمایا خدیجہ پھر دونوں میں سے ایک کی قربانی دینی پڑے گی، یا اللہ کے رسول کی قربانی دے دے یا اپنے مال کی۔ اما خدیجہ اٹھی اپنے تکیے کے نیچے یوں کر کے ہاتھ مارا، جتنا پیسہ 40,000 کے قریب تھا حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ سونے برادریوں حضور علیہ السلام نے ہاں کی نہ کی کہ اچھا اونٹ بھی تو باہر کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اونٹوں غلام سے کہنے لگی اونٹوں کی کھونٹے سے رسیاں کھول دے، گردن پہ رسیاں ڈال دے، میں نے یہ بھی نہیں پوچھنا کس کے دروازے پہ دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا، پھر پیار کوئی لے گیا یا کوئی لے گیا، مکے کی گلیوں میں کھول دے، جہاں مرضی چلے جائے، خدیجہ پلٹ کے باڑے میں نہیں جائے گی۔ رحمت والے نبی کی آنکھیں برسنے لگ گئی، کملی والے بھی رو رہے ہیں، خدیجہ رو رہی ہے، آسمان کی طرف کر کے گئی اللہ اپنے حبیب کو کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاوے، خدیجہ مکان میں رہنا چھوڑ دے گی، اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے روتے دیکھا، خدیجہ کیا بات ہے، اپنی قمیص کو اپنے انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے کہ کملی والے قسم ہے رب کی، سارا گھر دیکھ لے ایک درہم بھی نہیں رکھا، باڑے کے اندر ایک جانور نہیں، ایک بات تو بتا دے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ اپنی قمیص کو ہاتھ لگا کے کہنے کملی والے بتا اس کا کیا کرنا ہے؟ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی، آپ نے دیکھا فرمایا خدیجہ ہاتھ میں کلائیوں میں سونا یہ اتارا، ناک کا کوکا بازیوں اتار کے رکھ دی، کملی والے بتا اتنی تو اجازت دے دے سطر چھپانے کے لیے قمیص اپنے پاس رکھ لو۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، پھر اپنا پاس پکڑ کے کہنے لگی یہ تو سونا کپڑا تھا، کملی والے چھری وہاں پڑی ہے، اشارہ کر گوشت کہاں سے کاٹنا ہے۔ حضور نے
جسم کے ٹکڑے بھی کروا دے گی. محمد یہ نہ کہنا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. رحمت للعالمین بھی رو رہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہے. رحمت والے نبی نے مڑ کے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کھڑا ہے. جبرائیل علیہ السلام تیرا آ جانا کیسا؟ کہ کملی والے آج میں قرآن کی وحی لے کے نہیں آیا, خدیجہ کے پاس آیا ہوں. اے خدیجہ جب تُو نے ہاتھوں کی کلائیوں سے سونا اتارا, عرش والا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, مولانا افضل خان صدیقی صاحب. یہ حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا اللہ اکبر, دنیا مان لے جائے تم اللہ کا رسول لے جاؤ, بتاؤ کیا چاہتے ہو. ہے جب فتح مکہ ہو گیا, کیا تو بتاؤ صاحب. ایک سیاڑی عورت آئی, نوجوانوں سے کہنے لگے اللہ کے رسول موقع جاتے وعدہ لے لو. اب فتح مکہ ہو گیا, بے گھروں کو گھر مل گئے, اسلام کو ترقی مل گئی, اسلام کی عظمت کا پرچم پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. اب کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے رسول سے وعدہ لو تو ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے. وعدہ لے لو, مکے جا رہے ہو واپس تو آؤ گے نا. صحابہ کی جماعت حضور کے پاس آ گئی, کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول وعدہ دو واپس آؤ گے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا مدفن بھی تمہارے ساتھ ہوگا, میرا جیون بھی تمہارے ساتھ ہوگا. فرمایا ساری دنیا ایک پہاڑی پہ چڑھے, میں اس پہاڑی پہ جاؤں گا جس پہ سارے مدینہ جا رہے ہیں. پھر حضور نے یوں کر کے گریبان کھولا. فرمایا ساری دنیا میرے لیے اوپر کا کپڑا, تم میرے لیے اندر استر کا کپڑا. جیسے جسم سے اندر کا کپڑا جدا نہیں ہوتا, محمد سے تمہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. پھر حضور نے فرمایا ہم تو لاواز سے, ہمارے پاس تو مکان نہ تھا, ہمارے پاس تو کپڑا نہ تھا, ہمارے پاس تو کھانے کی روٹی نہ تھی, ہم تمہارے پاس آئے, تم نے ہمیں گلے لگایا, تم نے ہمارے لیے مکان خالی کر دیا. فرمایا میرے صحابہ دو پہاڑوں, ایک پہاڑی پہ ساری دنیا جائے, دوسری پہاڑی پہ ہم سارے مدینہ جائے. کملی والا اس پہاڑی پہ جائے گا جس پہ ہم سارے مدینہ جا رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ اب تو راضی ہو جاؤ, محمد کا جیون بھی تمہارے ساتھ ہوگا, محمد کی قبر روضہ مبارک بھی تمہارے پاس ہوگا. پہلے کچھ مانگا, پہلے کا نکلو میدان میں, گھروں گھروں کو خالی. اور کہتی میں کیا کر سکتی ہوں, دعائی کر سکتی ہوں نا, میرا کیا کردار ہے. یرموک کی لڑائی ہے, دیکھو عورت کا کردار کیا ہے. یرموک کی لڑائی ہے, 60,000 کا لشکر ہے, اللہ اکبر, 60,000 3 لاکھ کا لشکر ہے. ادھر میرے عزیزوں 60,000 عرب کے لوگ ہیں, بنو غسان کے, جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, عیسائی قبیلہ چلا رہا ہے. 3 لاکھ روپی لشکر کے ساتھ بنو غسان کے لوگ بھی شامل ہو گئے. لشکر کے سردار نے اعلان کیا عرب والوں سے عرب والے لڑیں گے, تو 60,000 عرب کے لوگ باہر آ گئے. ابو عبیدہ بن جرح کہنے لگے عربوں کے ساتھ لڑائی ہے, کون آئے گا؟ کہنے لگے اود خالد بن ولید, کہنے لگے مجھے 30 آدمی دے دو. ابو سفیان کہنے لگے 30 تھوڑے ہیں, 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جا. بھلا کوئی بات بنتی ہے؟ کہنے مجھے 30 دے دو. 1,000 صحابہ اکرام کی جماعت ساتھ ہے, بڑے بڑے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, صحابہ کی اولادیں سامنے ہیں. جب لڑائی ہوئی عصر کی نماز تک 22 حملے کیے, مسلمانوں نے شکست دے دی. اچانک حملہ مسلمانوں پہ ہوا, صحابہ کی جماعت آگے پیچھے ہو گئی, صحابہ کی تلواریں ٹیڑھی ہو گئی, لڑ لڑ کے تھک گئے, کافروں نے مسلمانوں پہ غلبہ پا لیا. حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, عصر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی, خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. فرمایا تو مصلی پہ بیٹھا, میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا ہے, تجھے بیٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں. آپ نے اسی وقت گلیوں میں اعلان کر دیا, بازار میں اعلان کر دیا, نکلو نبی کا خالد پھنس گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لشکر لے کے چلو. صحابہ اکرام بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک نوجوان ایک اونٹ پہ بیٹھ کر ایڑ لگاتا ہوا جا رہا ہے, پیروں پہ بھی کپڑا, چہرے پہ بھی کپڑا, وجود پہ بھی کپڑا. حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور فرمایا رک جا, لشکر کے ساتھ چل, امیر کی اطاعت واجب ہے. اس جوان نے کوئی بات نہ سنی. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں امیر کی تابعداری کر, لشکر کے ساتھ چل. اسی وقت اس نے اپنی سواری کو روک لیا. ابو عبیدہ بن جرح کے کہ بڑا گبرو جوان ہے, آج تک میں نے تجھے دیکھا کوئی نہیں, کون سے قبیلے سے آیا, 2 ہاتھ میں تلواریں لے کے آ رہا ہے, جرا بھی کوئی نہیں پہنی ہوئی, کون ہے؟ اللہ اکبر. ہلکی سی آواز روتے ہوئے آئی, ابو عبیدہ میں مرد نہیں, ام
تمیم ہوں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں، کہاں چلی؟ کبھی تو اعلان ہوا تھا خالد سب دشمنوں میں پھنس گیا، اور مطلب شوہر کی مدد نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ خالد ابھی نہ کہیو گھر چلی جا، اللہ کی قسم مردوں سے زیادہ طاقت دکھاؤں گی، کس لیے جا رہی ہو؟ کہ خالد اپنی ٹوپی گھر بھول کے چلا گیا ہے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے اچھا پھر جا تو چلی جا، تیری سواری تیز ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں میں لڑ رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی، اچانک تلواروں کے یوں کر کے سائے میں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو اپنے جانور پگیٹ لگا رہا تھا، یوں تلوار جوانوں کی طرح چلا رہا تھا، سارے کافروں کو تتر بتر کر دیا، پھر میرے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے لگ گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پتہ نہیں کون سے قبیلے کا جوان آیا ہے جو دشمن کو میرے پاس آنے نہیں دے رہا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں لڑتے لڑتے اپنی سواری کو اس جوان کے پاس لے گیا، میں نے کہا کون ہے؟ واہ واہ تیری ہمت، اللہ اکبر۔ خالد کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میری بیوی نے میری طرف دیکھ کے رونا شروع کیا، کہنے لگی خالد میں مرد نہیں، میں تیری بیوی تمیم ہوں۔ میں نے کہا تو یہاں کہاں؟ خالد اعلان ہوا خالد دشمنوں میں پھنس گیا، میں ڈر گئی، ہائے خالد ٹوپی اپنی گھر بھول گیا، جو بغل میں سے ٹوپی نکالی یوں کر کے پھینک دی۔ خالد بن ولید نے لوہے کا خول اتارا اور ٹوپ اتارا، کپڑے کی ٹوپی پہنی اور وہ ٹوپ اوپر بیٹھ کے لڑے۔ عصر کی نماز تک اگلے دن 5000 کافروں کو زمین کے اوپر ڈال دیا، 60,000 کا لشکر بھاگ گیا، 3 لاکھ فوجی بھاگ گئے۔ صحابہ کرام مبارک مرحبا مرحبا کی آوازیں آ رہی ہیں، مبارک مبارک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابو عبیدہ کہنے لگے خالد تیری بیوی ایک ٹوپی لے کے آئی تھی، اس کا کیا کمال تھا؟ کیا اس کے اندر دیسی گھی تھا، دودھ تھا، کیا بات کی پہنتی تیرے اندر اتنی طاقت آ گئی؟ خالد بن ولید نے لوہے کا ٹوپ اتارا اور وہ کپڑے کی ٹوپی کو یوں کر کے پھاڑ دیا، اس میں 9 بال اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ دیے۔ خالد یہ کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی نے حج فرمایا، آپ نے احرام کھولنے کے لیے اپنا سر بڑھوایا، رحمت والے نبی نے اپنے سر کے بال صحابہ کو تبرک دے دیے، یہ جو ماتھے کے بال تھے ابھی طلحہ انصاری کے حصے میں آئے، مجھے پتہ لگا ابھی طلحہ انصاری کے پاس جا کے رونے لگ گیا، میں نے کہا زندگی کی نیکیاں لے لے، محمد کے ماتھے کے بال مجھے دے دے۔ اس نے ہدیے کے طور پہ ماتھے کے بال مجھے دے دیے، میں نے اپنی ٹوپی کے اندر سلوا لیے، جس جگہ میدان میں تلوار لے کے جاتا ہوں ٹوپی پہن کے چلا جاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم آج اس تلوار میں 5000 کافروں کو گرایا، یہ طاقت کا کمال نہیں، محمد کے بالوں کا کمال ہے۔ عورتوں کے لیے ہر میدان میں اترنا، بدر کے میدان کے اندر میرے عزیز و صحابہ میدان کے اندر اترے، زخمیوں کی پٹیاں کرنے کی باری اور زخمیوں کو پانی پلانے کا موقع عورتوں کے حصے کے اندر آیا۔ اسی طرح میرے عزیزہ مرد مسجد کے اندر نماز پڑھنے جائے گا، عورت تیار کر کے کپڑے پہنا کر کپڑے استری کر کے اسے بنا سوار کے مسجد کے اندر بھیجے گی، مرد قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، روٹی عورت پکائے گی، مردوں کا برابر حصہ عورتوں کا برابر حصہ۔ آج دعا دو مولا عبدالرشید صاحب کو، نور ہزاری صاحب کو، اکرم تمانی صاحب کو، ختم نبوت کے جتنے کارکنان ہیں، خصوصاً حیدر علی حیدر صاحب کو، اللہ اکبر، اس نے اس میرے عزیزوں بچے بھی پڑھا رہا ہے، مدرسے کے اندر مسجد میں نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، جمعے کی تیاری اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، کیا اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالی کہ ختم نبوت کا کورس کرایا جائے؟ کیونکہ عورتیں عقل میں تھوڑا سا کمزور ہوتی ہیں، کمزور اس وجہ سے کہ جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں، جلدی ہونے والے کی باتوں میں آ گئی، جلدی کسی کا احساس کر لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت پوری دنیا کے اندر قادیانیت کی محنت مرد تو کیا عورتیں زیادہ کر رہی ہیں، پیسوں کے لالچ دے کے، ڈنر سیٹ کے برتن دے کے، موبائل گفٹ دے دے کے، کہتی ایک مرتبہ ہمارے رضوے کے اندر کنجر خانے میں آؤ تو صحیح، ایک دفعہ لعنت خانے کے اندر آؤ تو صحیح، آ کے دیکھو تو صحیح، تمہیں سکون والا ماحول ملے گا، تمہارے دل کا علاج فری کیا جائے گا۔ خدا کا احسان ہے 92 سال کا بوڑھا اکرم طوفانی جس کی قیادت کے اندر ان علماء نے 8-8 10-10 ہزار تنخواہ اکٹھے کرنے والوں نے ختم نبوت کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اللہ اکبر دل کا اسپتال بنا دیا کہ اگر وہ 10 روپے لیتے ہم 5 روپے لیں گے، اگر کسی کے پاس 5 روپے بھی نہیں تو دعائیں دے کے چلا جائے، فری کام کر دیں گے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس ختم نبوت کی شیٹ پر نمبر لکھا ہوا ہے، جو کتاب سے ملیں گے، جو تمہیں سلیبس دیا گیا نمبر لکھا ہوا ہے، علماء کرام سے فون کر کے اپنے بھائیوں سے ان کے ذریعے اپنے شوہر کے ذریعے فون کرواؤ کہ مولانا ختم نبوت کی نوکری میں بتاؤ کسی کام کی ضرورت ہے، میری کانوں کی بالی کام آئے تو دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر، ختم نبوت کے مسئلے میں میرے پیر کی پائل کام آئے تو کام ہو، ہتھیوں کی رضائی کام آئے تو میں دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر، جب عورتوں کا جذبہ مردوں سے زیادہ بڑھے گا تو دین زندگیوں کے اندر بھی آئے گا، دین خاندانوں میں بھی آئے گا، دین دنیا کے اندر آئے گا۔
ان مکانوں کے اندر آئے گا، ان نسلوں کے اندر آئے گا۔ مرد حضرات تو ایمان کے اندر ترقی کر رہے ہیں، عورتوں کی ایمان کی کمزوری کو دیکھ کر یہ پروگرام طے کیا گیا، ایک مہینے کا قرآن دعا کرو، ختم ہونے کے بعد اللہ اسے پھر جاری ساری فرما دے۔ 105 عورتیں اللہ کرے، 1005 عورتیں آئے، اور مسجد کے اندر پردے کے اندر یہ بنات کا ختم نبوت کو اس کا پروگرام ہو۔ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آج اپنے دل کی آواز سے نعرہ لگا کے اللہ کو سنا دو، زور سے نہ لگانا، بازار والوں کو نہ سنانا، گلی والوں کو نہ سنانا، اس انداز سے سناؤ کہ روزے میں مصطفیٰ کو سنا دیا جائے، عرش والا خدا سن لے۔ کہہ دو تاج و تخت پہ نبوت زندہ، تاج و تخت پہ نبوت زندہ، قادیانی پہ لعنت، زندہ قادیانی پہ لعنت۔ اس سارے مدرسے کے یہ دو اصول تھے، نبی کی ختم نبوت زندہ باد، مرزا قادیانی مرد آباد، یہی آپ کو پڑھایا گیا۔ اب اسی مشن کو لے کے آپ نے کریا کریے گاؤں گاؤں، اگر قادیانی عورتیں تبلیغ کرتی ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ تو قرآن کی آیتوں کے اندر ختم نبوت کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں نکال کر علماء کرام سے، ختم نبوت والوں سے کورس لے کے گھر گھر جاؤ، اپنے گھر کے اندر مدرسے قائم کرو، دعا کرو اللہ کے لیے مدرسہ بن جائے۔ میری بہنوں، آج میں مردوں سے نہیں، آج میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں۔ قاری صاحب کی گھر والی، قاری صاحب کے بچے اوپر موجود ہیں، اللہ اکبر۔ آج 105 عورتیں تو پڑھنے کے لیے ہیں، پتہ نہیں کتنی عورتیں سننے کے لیے آئی ہیں۔ آج ایسا احساس، ایسی قربانی دکھا کے جاؤ۔ کیا مولانا جو مکان خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ایک نفلی روزہ رکھنا ہے، تو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، اور حسب توفیق صدقہ کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اس مکان کی قیمت میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ آج ایسا احساس کر کے دکھاؤ، کوئی کانوں کی بالی، کوئی ہاتھ کا کنگن، کوئی چوڑی، کوئی انگوٹھی دینے کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ بہن پریشان نہ ہو، اپنے گھر والے سے کہے تو بات کر، انشاءاللہ بیانے کے طور پہ میں اپنے ہاتھ کی چوڑی دے دوں گی، میں کانوں کی بالی دے دوں گی۔ جب ایسا احساس دکھاؤ گے، خدا کی قسم صحابہ کی تاریخ پر پختہ ہو جائے گی۔ 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنی بہن سے جو گھر کے اندر سربراہ ہے، آج اس کو لکھواؤ 1000 روپیہ، 105 عورت ہے، 1000 بھی لکھوائے تو 1,05,000 ہوتا ہے، بیانے کی رقم ہوتی ہے۔ اب کتنی رقم ہے یہ حیدر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا مانگا اور کتنی پیشکش کی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی پھر اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس کے بعد مولانا کا بیان بھی جو تکلیف مفتی طاہر رسول صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ بس جو آ رہے ہیں آگے جا رہے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس وقت آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے بھی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے۔ بس آپ سے میں نے جو ارادہ لینا تھا، جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں بھی اس مدرسے کے اندر جا کے طالب علم کی حیثیت سے کچھ سن سکوں اور حضور کی ختم نبوت پر کچھ کہہ سکوں حضور کے عشق میں، اللہ نے مجھے قبول فرمایا، اور گاہے گاہے اللہ آپ کو ہمیں قبول فرماتا رہے۔ مرد حضرات سے بھی تعاون کی درخواست ہے، بے شک 5000 ہو، بے شک اس وقت 1000 ہو، یہ جو 200 روپیہ مجھے ہے، اللہ نے بڑے بڑی کتنی حیثیت دی، یہ 200 روپیہ کس مکان کے خریدنے میں ڈالتا ہوں، تمہاری جیب میں بے شک 50 روپے ہے، بعد میں تم 10-10 ہزار دینا، لیکن اللہ کرے بیانے میں جو پیسہ لگے گا میرا پیسہ کام آ جائے۔ پھر مولانا سے میں کروں گا کہ جو 2 ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، اس کو کروڑوں سمجھنا، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں، نقدی بھی دے کے جانا اور نیت اور ارادے بھی لکھوا کے جانا، انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اور آپ حضرات سارے بیٹھے ہو، کم سے کم 1000 کا 2-2 ہزار کا وعدہ کرو، 50,000 کو تمہارے بن جاتے ہیں، کرو گے انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ۔ اس مدرسے کی مدرسے سے مدرسہ بنے گا، بنات بنی کر بنات کا مدرسہ انشاءاللہ آپ کے قریب علاقے میں افتتاح ہوگا، اسی محلے میں، تو سارے کوشش کرو گے انشاءاللہ، سارے کوشش کرو گے، اللہ برکت عطا فرمائے، مال جان اللہ اور برکت عطا فرمائے، لاؤ سارے حصہ، بے شک 2000 کیوں نہ ہو، یہ بیانہ ہے، خدا اللہ اس میں ایسی برکت ڈالے گا، ہمارا تک انشاءاللہ تعالیٰ محتاج بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساری ارادہ لکھوا کے جانا، جتنی عورتیں ہیں بھائی، 500 1000 2000 لکھوا کے جانا، تاکہ آپ کے لکھے ہوئے پر بھی اللہ جل شانہ کو پیار آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہ اس ختم نبوت کورس کو قبول فرما لے، ابتدا سے لے کر اب تک جو پڑھایا گیا اور جو بیانات ہوئے، جو دعائیں ہوں گی، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری میں ہمیں چوکیدار کی حیثیت سے قبول فرما لے۔
اللہ ادنا ایک چوکیدار کے حیثیت سے قبول فرما دے تاکہ قیامت کے دن آواز لگے حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار کا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس سب میں کھڑا کرا دینا جہاں صدیق کھڑے ہو، عمر کھڑے ہو، عثمان علی کھڑے ہو. اللہ ہماری عورتوں کو بھی وہاں کھڑا کر دینا جہاں غزوات کے اندر صحابہ نے جو صحابیات نے جوڑ دکھائے اور صحابہ کرام کے ساتھ جو تعاون کیا، اللہ ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو اکڑے فرما دینا، گناہوں کو معاف فرما دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اچھائیاں نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، خیر و خوبیاں عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، علم سے علم نصیب فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری مدد دستگیری فرما. ربنا تقبل. مولانا حیدر علی صاحب کی گھر والی مولانا عبدالرشید صاحب جتنے کے رفقائے کا اللہ کے عمر میں عمل میں زندگی میں بہار برکت عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وسلم.